بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، اور صرف شجاع الدین شیخ صاحب یہاں تشریف فرما نہیں ہوتے اور میں ہی آپ کے روبرو نہیں ہوتا، ہمارے ارد گرد بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیمروں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کنٹرول روم میں لوگ بیٹھے ہیں، تو ان سب کی طرف سے بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام۔ یہ اتنے لوگوں کی محنت ہے اور ایک پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور صرف اس لیے پہنچایا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ سیرت النبی کے حوالے سے ایک آگہی، ایک اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، آگہی کا کام کیا جائے۔ چونکہ ہمارے ہاں سیرت النبی پڑھانے کا تو رواج ہے نہیں کوئی اس طرح، اور قرآن حکیم جو وہ سیرت کو بائنڈنگ قرار دیتا ہے کہ تمہاری زندگیوں کے لیے اگر نمونہ ہے تو وہ رسول اللہ کی حیات ہے۔ تو رسول اللہ کی حیات کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک باریکی پر جب تک گفتگو نہ ہو، اسے سمجھا نہ جائے، تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اس پروگرام کا آغاز کیا گیا کہ سیرت کے حوالے سے، اور ہم سیرت کے تناظر میں، یعنی سیرت النبی کی روشنی میں جو ہے اپنے حالات کا، اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا، اپنی معاشرتی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اب تک تو یہی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں سیرت کے حوالے سے ہمارا جو تربیت ہے وہ 5% بھی نہیں ہے، جو ہے 95% ہم جو ہیں وہ خالی ہیں بالکل۔ تو پچھلے پروگرام جو ہو رہا تھا وہ تدبر و تفکر کے حوالے سے ہو رہا تھا، اور یہ تھا کہ اللہ کی معرفت جو ہے حاصل کی جائے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پہلے تو اپنی ذات کی معرفت آدمی حاصل کر لے کہ میں کیا ہوں، کیونکہ بنیادی سوالات جو ہیں وہ انسان کے میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیسے پیدا ہوا، میں کہاں جاؤں گا، یہ بنیادی نوعیت کے سوالات ہیں۔ یہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر رب کائنات کی معرفت خود بخود حاصل ہوئی۔ اس پر پچھلے مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی، شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں کون ہوں جی، اور مجھے کہاں جانا ہے، اور مجھے کہاں جانا ہے، اور میرا مقصد حیات کیا ہے؟ ہاں یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے۔ بالکل، جزاک اللہ خیراً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین تھوڑے پریشان نہ ہوئے ہوں کہ آپ نے فوراً سوال کر دیا کہ میں کون ہوں، ہاں میں کون ہوں، اور آگے سے میں نے کہہ دیا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ ہاں، اور پھر یہ ہوگا ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، جی کئی سوالات ہیں نا بنیادی نوعیت کے جو بہرحال ہیں۔ بالکل، تو کچھ اسی تعلق سے پچھلے پروگرام میں ہم نے عبادت کے موضوع پر کلام کیا، اطاعت کے تعلق سے کلام کیا، نفس معبود بن جاتا ہے، شیطان کی عبادت ہو جاتی ہے، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کرنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ آیات قرآنی کا حوالہ اور احادیث مبارکہ کا حوالہ آیا تھا کہ یہ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ یاسین میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ پھر قرآن پاک سورہ فرقان میں فرماتا ہے آیت نمبر 43 میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا ڈالا؟ تو نفس اور شیطان کی بات کو ماننا اللہ کی بات کے مقابلے میں، اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا ایک تقاضا ہے، اللہ نے ایک بات سے منع کیا، نفس کی بات مانی جائے اس کے مقابلے میں، شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کیا جائے تو نفس اور شیطان معبود بن جاتے ہیں۔ حدیث مبارک پیش کی گئی بخاری شریف میں سے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ، اور اللہ کا بندہ بننا تھا مگر درہم دینار کے پیچھے ایسے پڑ گئے کہ اس کی محبت میں ڈوب کر حلال حرام کی تمیز ختم، تو یہ درہم دینار روپیہ پیسہ ہی معبود بن گیا۔ اچھا، یہ جو سوالات ہیں کہ میں کون ہوں، اللہ نے فرمایا ہمارے بارے میں ہم بندے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کی آیت 56 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم کہاں سے اور کدھر ہم نے جانا ہے، ہر انتقال کی خبر سن کر ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہ نے ہمیں بھیجا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. بندے ہیں, اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ عبادت ہے, اور عبادت 24 گھنٹے اللہ کا حکم اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھ کر تمام معاملات زندگی, گھر کے ہوں, معاشرت کے ہوں, معیشت کے, سیاست کے, عدالت کے, ریاست کے, ان معاملات میں حکم اللہ کا, اللہ کے رسول علیہ السلام کا, یہ اوپر رہے گا, بقیہ باتیں نیچے. یہ عبادت کا وسیع تصور ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ایک اور موضوع پچھلی مرتبہ جو زیر گفتگو آیا وہ غور و فکر کی بات تھی, تفکر کی بات تھی. قرآن پاک کی آیات غور و فکر کی دعوت دیتی. نبی اکرم علیہ السلام نے تفکروا فی اللہ, اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے کے تعلق سے توجہ ہمیں دلائی. قرآن پاک کی آیات میں غور و فکر کرنے کا ثواب بھی ہم نے سمجھا. ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. ایک آیت کو سمجھے تو 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے. غور و فکر کے لیے ایک بدو بھی ہوگا, ایک عام بندہ بھی ہوگا. قرآن پاک غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اس غور و فکر کا حاصل کیا ہو؟ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے, بندہ اللہ کو پہچانے, مانے, اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے. تو یہ موضوعات تھے. کچھ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ کلام کیا تھا. عرفان ذات کی, عرفان رب کائنات کے عرفان کی بات ہو رہی تھی, اور یہ تھا کہ اللہ کو جاننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ جو میں نے ابتدائی سوال کیا, میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کیسے ہوں, میں کہاں جاؤں گا, مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے, تو جب آدمی سوچے کہ میں ہوں کون, اور میں اچھا پھر یہ ٹوٹل میری زندگی ہے کتنی, آج کل کے حوالے سے 55 سال, 50 سال, 60 سال زیادہ سے زیادہ, تو یہ 60 سال مجھے زندگی گزار کے بالآخر کہیں اور جانا ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی پیدا کرتا ہے, وہی مارتا ہے, اور سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے, بالآخر لوٹ جانا ہے. تو ہم جب لوٹ کے جائیں گے تو یہ جو 60 سال کی زندگی ہے ہم کیسے گزار کے جا رہے ہیں زندگی. حدیث مبارک کا ذکر آیا نا, بار بار ہم نے پیش کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دیں. پہلا سوال, زندگی بتاؤ کہاں لگائی. دوسرا سوال, جوانی بتاؤ کہاں کھپائی. تیسرا سوال, مال بتاؤ کہاں سے کمایا. چوتھا سوال, مال بتاؤ کہاں خرچ کیا. پانچواں سوال, جو علم ملا حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. زندگی, جوانی, آمدنی, خرچ اور علم کے بارے میں سوال. اور یہ آپ کی میری زندگی کے, ہم سب کی زندگی کے اہم ترین سوالات. جامع ترمذی کی روایت, بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. تو ہم کیا ان سوالات کے لیے تیار ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آفس میں نوکری کرتے ہیں, آفس والے اسائنمنٹس دیتے ہیں, ٹارگیٹس دیتے ہیں, مہینے کے اینڈ پہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹارگیٹ ملا تھا, کہاں ٹائم لگایا بھائی. سیلری ملے گی, بینیفٹس ملیں گے, بونس بھی ملے گا, پہلے یہ بتاؤ کہ ٹارگیٹ پورے کیے کہ نہیں. 9 to 5 کی تمہاری جاب تھی, یا 8 to 4 کی تھی, 9 to 6 کی تھی, واٹ ایور اٹ میں بھی, جو کچھ بھی ہے. تو 1 مہینے کے اندر سیدھا ہو جاتا ہے بندہ. اور اگر 1 مہینے میں سیدھا نہیں ہو رہا تو پھر تنخواہ کم ملتی ہے, یا کہا جاتا ہے کہ پروبیشن پیریڈ پورا نہیں ہوگا, پرماننٹ نہیں کیا جائے گا, تو 2 مہینے میں 3 مہینے میں بندہ سیدھا ہو جاتا ہے یا نہ فارغ ہو جاتا ہے. پھر وہ تو اللہ بھی پوچھے گا, مقصد دے کر زندگی کا تمہیں بھیجا گیا تھا دنیا میں, بتاؤ جوانی کہاں لگا دی, زندگی کہاں کھپا دی, کدھر سے کمایا, حلال یا حرام, کدھر خرچ کیا, حلال یا حرام. اور علم, آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں ذرا مذہبی معاملے پر گفتگو کرانے بٹھا دیں, ہر ہما شما ٹام اینڈ جیری, ہر بندہ کھڑا ہے راتوں رات بحث, رات پوری رات بحثوں میں لگے ہوئے ہیں. عالم دین بن گیا, ہلکا لفظ ہو گیا, ہر آدمی علامہ, علامہ, ہر آدمی علامہ ہے جی, مفت کے مفتی, علامہ ہے, مفت کے مجتہد, پتہ نہیں کیا کچھ. اور عمل کے میدان میں اللہ میری آپ کے سب کی حفاظت فرمائے. سوال ہوگا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ جو اسمارٹ فون میرا بھی رکھا ہوا ہے, آپ کے پاس, ناظرین کے پاس بھی بھرا ہوا ہے ڈیٹا, ایک فنگر ٹپ پر ہے, جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. یہ کسی خوب کہا, یہ تھکتا نہیں ہے. آج کل جو کچھ آ گیا, چیٹ جی پی ٹی اور یہ اور وہ, میٹا کا وہ اے آئی آ گیا, سب کچھ آ گیا, یہ نہیں تھکتا. ہم تھک جاتے, سو جاتے ہیں, یہ تو ہر وقت موجود ہے. تو بھائی ہر وقت وہ اگر موجود ہے تو ہر وقت میرے پاس بھی آپشن موجود ہے علم دین حاصل کرنے کا. لیکن کیا وہ بحث اور مباحثے کے لیے, دوسروں پر نکیر کرنے کے لیے حاصل کر رہا ہوں, یا عمل کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اصل صورتحال یہی ہے. اب یہ دیکھیے شعیب صاحب نے جس طرف ہماری گفتگو کا رخ موڑ دیا ہے, علم حاصل کرنا.
میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. علم کا مطلب ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا ہے، ہم بہت زیادہ علم بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب شیخ صاحب نے کہا پوری رات لوگ بحث کرنے کو تیار ہیں اور آتھنٹک بحث کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں بحث ہو رہی ہے، پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں. لیکن مقصد کیا ہے، ٹارگیٹ یہ ہے کہ وہ علم جو حاصل کر رہے ہیں وہ علم جو ہے اس لیے حاصل نہیں کر رہے کہ عمل کر کے اپنے ذات کو اور اللہ کی مخلوق کو اس کا فائدہ، وہ اس لیے سامنے والے کو رسوا کریں گے، سامنے والے کو اللہ معاف کرے ذلیل کریں گے، اپنے علم کا رعب ڈالیں گے، سامنے والے کو نیچا دکھائیں گے. مقصد علم یہ ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ زیادہ تر علم اس لیے حاصل کرے کہ سامنے والے کو نیچا دکھانا ہے ہمیں، ہاں اپنے علم کی برتری ثابت کرنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ علم کا مقصد اگر یہ ہے، حصول علم کا مقصد یہ ہے، واہ واہ ہو میری، یا میں لوگوں کے سامنے علمی دھونس جما اور سکوں، کیا بڑے عالم ہیں اور کیا کمال کے خطیب ہیں یا صاحب. اہل علم سے جا کے بحث و مناظرہ کیا جائے، جی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ وہ بہت دور میلوں سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اگر مقصد یہ ہے تکبر، اپنی بڑائی، علم کا تکبر، اپنی بڑائی، روب جمانا، نیچے اور دکھانا، علم والوں سے بحث کرنا، مناظرے کرنا، ڈیبیٹ کرنا، نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ شخص دور سے بھی، یعنی جنت کی خوشبو تو میلوں دور سے آ رہی ہوگی، جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہی وجہ ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں سکھاتے نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا. اور دوسری دعا، اب یہ بھی ہم دہرا رہے ہیں، موضوع آئے گا تو دہرائیں گے، قرآن کریم بار بار باتوں کو دہراتا ہے الحمدللہ. تو اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو. پہلی دعا، اے اللہ نفع دینے والا علم اس کا سوال کرتا ہوں. دوسری دعا، اے اللہ اس علم سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو نفع نہ دیتا ہو. تو بھائی علم مطلق علم نہیں، علم نافع، اور پھر اس کا ریفلیکشن ہمارے ایکشن میں نظر آنا چاہیے، اس کا عکس ہمارے عمل میں نظر آنا چاہیے. یہ بات پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ علم برائے محض معلومات نہیں، علم برائے ہدایت، علم برائے عمل کی بہتری، علم برائے اس پر عمل کر کے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں اس پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ جو بات نکلی تھی کہ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ سامنے والے کو نیچا دکھایا جائے، علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم، بہت بڑا محقق، بہت بڑا ریسرچر اور بہت بڑا ماہر تعلیم اور بہت بڑا جناب پتہ نہیں کیا کہلاؤں اپنے آپ کو، اور یہ ہے ایسا ہو رہا ہے. اچھا پھر اب ایک مقصد اور بھی ہو گیا علم حاصل کرنے کا، میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لوں اور ہر چیز میری فنگر ٹپ پہ ہو، اس لیے کہ میں اپنی ویلیو بناؤں مارکیٹ میں اور اس ویلیو کی قیمت وصول کروں. بیشتر حضرات خاص طور پر موٹیویشنل اسپیکر، ان کی زندگی کا مقصد بھی یہ ہے. اب یہ جو آخری جملہ ہے نا، بس یہ خطرناک، یہ زیادہ بعض خطرناک. اساتذہ بھی یہی کر رہے ہیں. بس اس میں دیکھیں، پہلی چیز تو ہے انما الاعمال بالنیات والی بات ہے کہ اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے. تو حصول علم میں بھی اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے. اس حصول علم کے بعد اس علم کے استعمال میں بھی اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے. ہاں بعض مرتبہ بعض لوگوں کو ایسی ایک مصروفیت آپشن مل جاتا ہے کہ جو ان کی معاش کا بھی مسئلہ حل کر دیتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک پروفیسر ہوگا، ایک ٹیچر ہوگا، کسی کالج میں پڑھائے گا نا، یونیورسٹی میں پڑھائے گا اور اس کا ریمونریشن بھی لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح کوئی مدارس میں اساتذہ کرام پڑھائیں گے جن کی ضرورت بھی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس پر نکیر نہیں کرتا. لیکن مسئلہ کدھر ہے، جو بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، اور ایک آپ نے ابھی بات ایڈ کی ہے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ تکبر نہ آئے، کسی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کو کوئی ترم خواہ نہ سمجھے، اسی طریقے پر بحث، مباحثہ، مناظرہ، دوسرے کی تذلیل کرنا یہ مقصود نہ ہو،
اور ایک بات جو ابھی آپ نے ایڈ کی ہے، ریٹ مقرر کرنا، میرا یہ ریٹ ملے گا تو میں آ کے درس دوں گا، جی جی یہ ہے. میرا یہ ریٹ ملے گا تو میں آ کے خطاب کروں گا، میرا یہ ریٹ ملے گا تو میں آؤں گا آپ کے ہاں خطاب کرنے کے لیے، اسپیچ دینے کے لیے. یہ خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ نے معاش کا معاملہ کسی کے ساتھ اچھا رکھا، سیٹل رکھا، تو بھائی پھر دین کو خالص اللہ کی رضا اور آخرت کے حصول کے لیے بیان کرنا، اس کو پھیلانے کی بندہ کوشش کرے. اور اپنے معاش کے معاملات اگر اللہ نے سیٹل کر دیے، ایک وہ ہے جس کی مصروفیت ایسی بن چکی ہے کہ اس کا معاش اسی کے ساتھ وابستہ ہو گیا، یہ ایک الگ شے ہے. بلکہ یہ نعمت ہے ہاں کہ نعمت ہو گئی نا. معاش کا معاملہ بھی حل معاش ہو کا رہا ہے، معاملہ حل ہو رہا ہے، اور جو وہ خدمت ہے وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، میں الحمدللہ اس بات کو سمجھ رہا ہوں، اور ہم خود اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اچھا اگر یہ ریٹ نہیں، یہ پیسے نہیں ملیں گے، میں نہیں آؤں گا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کیا دین بیچنے کی بات ہو رہی؟ استغفر اللہ. دین فروشی ہے، دین فروشی کی بات ہو رہی، علم فروشی. علم فروشی کی ہوتا بات دین کا اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ عام دنیاوی علم میں بھی یہ بات ہے. جی اس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ تو بھی خرید و فروخت کی بات ہوگی نا، یہ تو خرید و فروخت کی بات ہوگی. اور ہم اللہ کے پیغمبر کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو غلاموں کے پاس جا کر بھی جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ سرداروں کے پاس جا کر بھی وہ تو ہے ہی سارا والنٹیئر رضاکارانہ طور پر. لیکن میں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ سرداروں کے پاس جا کر بھی گفتگو ہو رہی ہے، غلاموں کے پاس جا کر بھی گفتگو ہو رہی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ دین کو ہم نے کمائی کا دھندا نہیں بنانا، دین کو اپنی آخرت کمانے کا ذریعہ بنانا چاہیے. تو یہ ریٹ والا پہلو، اگر یہ ملے گا تو میں آؤں گا، یہ اتنا پیسہ ملے گا تو میں آؤں گا. اور اگر ہاں یہ بھی ہے اتنا مجمع ہوگا تو میں آؤں گا. جی جی. انا للہ و اچھا فیسلٹیز کیا چاہیے؟ اگر باہر سے شہر سے بلائے جا رہے ہیں، آپ نے شہرت حاصل کر لی، مجھے ایئر ٹکٹ چاہیے، مجھے اچھے ہوٹل میں، بہترین لگژری ہوٹل میں اچھا کھانا پینا چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، اور مجمع اگر زیادہ نہیں ہوگا تو میں نہیں آؤں گا، اور میرے ساتھ فلاں صاحب ہوں گے تو میں نہیں آؤں گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے. میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر ناظرین ویسی شیئر کر رہا ہوں، یہ جو اتنی بات میں کر رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ میں اس کا پروف آپ کے سامنے رکھ سکوں، یہ کوئی فرضی بات نہیں. ایک کالج میں ٹیچر ٹریننگ کا پروگرام ہو رہا تھا، ان کے اساتذہ کو ٹریننگ تھی، تو اس میں کچھ چیزیں تھیں کہ ہاؤ ٹو ٹیچ. تو مجھے بھی مدعو کر لیا کہ بھئی آپ آ کے ذرا جو ہے وہ، چونکہ اپنے ساری زندگی پڑھایا تو ذرا ایک لیکچر ہمارا جو ہے وہ ٹیچنگ کے حوالے سے دیں. تو ٹیچنگ میں کمیونیکیشن کے حوالے سے مجھے وہاں جانا تھا. میں گیا اور لیکچر شروع ہو گیا، کوئی 1.5-2 گھنٹے کا وہ لیکچر تھا. سب کچھ ہو گیا. جب فارغ ہوئے تو پرنسپل صاحب نے جب رخصت کرنے لگے، بہت اچھے مطلب ریفریشمنٹ پہ اس پہ جب پرنسپل صاحب رخصت کرنے، انہوں نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ وہ سر چھوٹا سا نظرانہ ہے. اچھا چونکہ ہم نے نظرانہ وصول کبھی نہیں کیا تو ہمیں تو بڑا عجیب لگا، کیسا نظرانہ تھا دیکھیے. اب جب میں نے وہیں چاک کر لیا لفافہ، جو کھولا تو اس میں 10,000 روپے. 10,000 روپے. ہم نے تو 10,000 روپے یکمشت ایسے دیکھے ہی نہیں تھے اس طرح کے پروگرام میں. کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیوں؟ کہنے کا حضرت یہ تو تھوڑا سا بس ہمارے پاس اتنا چونکہ بجٹ نہیں تھا، ہم نے تو بھائی آپ سے طے ہی نہیں ہوا کچھ. ہم معذرت چاہتے ہیں کہ تھوڑا پیش تھوڑا. تو میں نے کہا بھائی یہ آپ سے یہ سب کچھ طے نہیں ہوا تھا، اور ہم تو یہ سب نہیں کرتے، نہیں لیتا. کہنے لگا صاحب یہ ہمارے حساب سے تو بہت آپ ہمیں سستے پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے فلاں صاحب کو بلایا تھا، وہ 50,000 روپے ایک لیکچر کے لیتے ہیں اور 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو نہیں کرتے، آپ تو 2.25 گھنٹے گفتگو کر کے جا رہے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے جس کو میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے بھائی، اللہ اگر علم دیا ہے اور اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یا ہمارے تجربے شیئر کرنے سے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا، تو اس میں کہاں یہ بات بنتی ہے کہ میں اس کے پیسے وصول کروں؟ اس کے پیسے تو اللہ مجھے پہلے دے چکا اس تجربے کے، میں تنخواہ کے طور پہ وصول کر چکا ہوں اس کے پیسے. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم ایک بات اساتذہ نے یہ سمجھائی کہ کچھ نیکیاں خالص آخرت کے لیے بندے کو بچا کے رکھنی چاہیے، کیونکہ بعض نیک اعمال کا کچھ نہ کچھ فائدہ دنیا میں مل جاتا ہے بعض کا. تو جیسے آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، آپ نے ایک لائن بھی ڈرا کی ہے. ایک جاب رہی ہے پہلے، ایک مصروفیت رہی ہے پہلے، خوب کمایا، اب تو وہ تجربہ اللہ نے عزت سے کھلایا. ایگزیکٹلی.
اسی لیے میں نے ایک لائن کیا ڈرا کی تھی، بعض لوگ جن کا ایک معاش کا معاملہ بن چکا ہے اس کا اور وہ اسی مصروفیت کے اندر ہے، وہ ایک الگ شے ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاش کے معاملے کو سیٹل کیا ہوا ہے، سہولت دے رکھی ہے، تو بھائی کیا ضرورت پڑی ہے اس کو؟ خاص طور پر جب ہم دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس میدان میں تو اس اعتبار سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی اور اخلاص میں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا لائن اور ڈرا کر لیں، خاص طور پر یہ جو پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے، ٹریننگز ہوتی ہیں، وہاں تو باقاعدہ جو لوگ پارٹیسپینٹس آتے ہیں ان سے چارج کیا جاتا ہے، جی وہ الگ شے ہے۔ جو لوگ اس کورسز کر رہے ہیں ان سے چارج کیا جاتا ہے، تو جو ادارہ اس کے خرچے بھی پورے ہوتے ہیں، اور جس کو انگیج کرتے ہیں ان کے ایک فیکلٹی ممبر کے طور پر، وزٹنگ فیکلٹی کے ممبر کے طور پر آ کر پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو اسی میں سے ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم اس وقت اس بحث میں نہیں گئے ہیں، ہم دینی پروگرام کر رہے ہیں نا، جی ہم دینی اجتماعات کی بات کر رہے ہیں، ہم دعوت کے کام کی بات کر رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں امتی ہونے کے ناطے اپنا حصہ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سارا تناظر اس معنی میں چاہ کہ ناظرین کو کلیئرٹی رہے، بھائی وہ یونیورسٹی میں جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ پروفیشنل ہے، ان کا پروفیشن یہی ہے، میرا پروفیشن یہ تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ علم اس لیے ہمارے یہاں، معاف کیجیے گا اساتذہ بھی میرے مخاطب ہیں، اساتذہ اس لیے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں، زیادہ محنت، زیادہ اپڈیٹ رکھتے ہیں کہ اس ریسرچ کی بنیاد پر، اس کی بنیاد ان کی پروموشن ہو جائے گی اور اگلا گریڈ مل جائے گا۔ چلیے اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ علم حاصل اس لیے کریں، اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اگلا منصب مل جائے گا، گریڈ مل جائے گا، الاؤنس مل جائے گا، وہ ساری چیزیں مل جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ ساری چیزیں تو ملنی ہے، اس وجہ سے اگر علم حاصل کیا جائے کہ یار میں جو نئی باتیں جو مجھے پتہ ہیں، جہاں تک طالب علم نہیں پہنچتا وہ مجھے مل جائیں، اور طالب علموں کو فیڈ کر دوں جا کے، اور ان کو بھی ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ میرے نزدیک میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو روزانہ نئی چیزیں لیتا ہے اور اپنے طالب علموں کو دے کے ایسے ہاتھ صاف کر کے چلا جاتا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، جو تھا وہ تمہیں دے دیا۔ بلکہ نہیں، اب جو میرے پاس کچھ بچا نہیں، میرے پاس جو کچھ تھا اب وہ بہت سو کو منتقل ہو دے دیا تمہیں، میرا ہو گیا۔ اب آگے آگے یہ کام لے کے چلیں گے، آگے اس چیز کو اب میں آپ کے اگلی کوشش کروں گا کہ کچھ اور لا کے دوں۔ بالکل بالکل بالکل، اور وہ کہتے ہیں نا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہاں بہتر ہوتا ہے۔ یہ جذبہ ہو بھائی، روزی تو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی نا، ٹیچنگ کے ساتھ بھی لگائی ہوئی، امام مسجد کے ساتھ بھی لگائی ہوئی ہے، خطیب کے ساتھ ہے، مدرس کے ساتھ بھی لگائی ہوئی، روزی تو اسے دے رہا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ جس کام کی روزی دے رہا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے۔ ہمارے پاس علم بہت آ گیا ہے، اور ایک چیز جو ہمارے پاس ختم ہوئی ہے وہ دنیاوی علوم میں بھی اور دینی علوم میں بھی، جو ایک چیز کا نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس علم بہت زیادہ آ گیا ہے لیکن روحانیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اب یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، روحانیت ختم ہو گئی۔ اسی لیے پچھلے پروگرامز میں ہم کیا بات کرتے چلے آئے، جسم پر فوکس ہے، روح پر نہیں، دنیا پر فوکس ہے، آخرت پر نہیں، کائنات پر فوکس ہے، خالق کائنات پر فوکس نہیں ہے۔ پہلی تعلیم، پہلی وحی کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے مگر اپنے رب کے نام سے جس سے سب کو پیدا فرمایا۔ گویا کہ جس کو آپ روحانیت کہہ رہے ہیں، ہم اس کو رب کا نام کہیں، معرفت الہی، معرفت الہی کہیں، وحی کی تعلیم کہیں، دین کی تعلیم کہیں، الہامی تعلیم کہیں، علم وحی کہیں، علم ہدایت کہیں، وہ نکل گیا ہے۔ تبھی بگاڑ کا معاملہ بڑھتا لفظ بھی چھوٹا ہو گیا، تباہی کی طرف ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس سب میں جس کو آپ نے روحانیت کہا، ہم کہیں گے روحانیت، ہدایت، علم وحی، رب کی معرفت، رب کا نام، یہ نکل گیا تو آج ہم بگاڑ کا شکار ہیں۔ علم تو وہی ہوتا نا جو روح کے اندر ایک اسپارک پیدا کر دے، جو روح کو پاکیزہ کر دے، جو روح کو صاف کر دے، جو اندر ایک اخلاص پیدا کر دے۔ ورنہ علم تو ہر آدمی حاصل کر لیتا ہے، اور تہذیب اور علم دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر پڑھا لکھا آدمی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا، اور ہر تہذیب یافتہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آدمی کی تعلیم کم ہو تو تہذیب اسے کور کر لیتی ہے، بالکل۔ لیکن اگر آدمی میں تہذیب نہ ہو تو تعلیم اسے کور نہیں کر سکتی، ڈگری کور نہیں کرتی، ڈگری اور علم کور نہیں کر سکتا اگر آدمی میں تہذیب نہیں ہے تو، اس کی تربیت نہیں ہے تو۔ جی، تو آج ساری محنت بقول شخص سے اشیاء پر ہے،
چیزوں پر ہے، عمارتوں پر ہے، مشینوں پر ہے، گیجٹس پر ہے، بلڈنگوں پر ہے، عمارتوں پر ہے، لیکن یہ سب کچھ جس حضرت انسان کے لیے تھا اس انسان پر محنت نہیں ہو رہی۔ کردار، اخلاق، تہذیب، رویے، اسی کو تو ہم آج پریشان ہیں۔ یعنی کبھی کبھی یہ چیز ریکنسائل نہیں ہوتی۔ یہ بھی مثال ہم نے کئی مرتبہ دی ہے۔ 10 بڑے فراڈ پاکستان کے لے لیجئے اور 20 بڑے فراڈ پوری دنیا کے لے لیجئے، زیادہ لگے تو 2 ادھر کے 3 ادھر کے، 5 بڑے فراڈ اٹھا لیں اور آپ کو کوئی ایک جاہل، غیر پڑھا لکھا، اللیٹریٹ جسے کہا جاتا ہے نہیں ملے گا۔ جتنا ٹاپ کا فراڈ ہے اتنا ہی پڑھا لکھا ہے، وہ ڈگری یافتہ ہے۔ ہاں، وہ ٹیکنیکل طریقے سے فراڈ کر رہا ہے۔ تو اگر صرف یہ ڈگریاں، صرف یہ عمارتیں، صرف یہ علوم کا فراہم کر دیا جانا معراج تھا تو بھائی یہ اتنی تباہی، یہ اتنی بربادی، یہ اتنا فراڈ، یہ اتنی کرپشن نہیں ہو رہا نا میچ، نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بڑا سوال یہ نشان بنتا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ صاحب علم جو ہے وہ بانٹنے کے لیے ہے، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، علم پہنچائیے۔ اور یہ جو دنیا داری ہے نا کہ اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، یہ اچھا ہے، وزاداری ہے، اچھا پہننا، صاف ستھرا پہننا چاہیے۔ لباس بھی آدمی کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، ایک اچھا لباس بھی پہننا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اندر سے بھی آدمی کو نستعلیق ہونا چاہیے، تھوڑا سا اندر سے بھی نستعلیق ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں انکسار ہو۔ اگر علم کا تو فیض یہی ہے کہ وہ جتنا زیادہ آتا ہے اتنا ہی آدمی کو انکسار سکھاتا ہے۔ جس کا علم بڑھتا جاتا ہے اسے اپنی جہالت کا احساس ہوتا جاتا ہے، وہ جھکتا چلا جاتا ہے۔ کیا کمال کا جملہ ہے، عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک آیت کریمہ قرآن پاک کی سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس کی خشیت اور خوف وہی اختیار کرتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی خشیت وہی اختیار کرتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں۔ علماء کا لفظ ہے ویسے قرآن میں، کیا مطلب؟ علم وہی واقعتاً علم ہے جو اللہ کا تعارف بھی بندے کو دے اور اللہ کی خشیت بھی بندے میں پیدا کرے۔ جس علم سے اللہ کا تعارف نہیں مل رہا، اللہ کی خشیت نہیں مل رہی، وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اب ایک چیز کو اور بھی فکر کر لیں ورنہ ناظرین کوئی سوالات تشنا نہ رہ جائیں۔ بہت کچھ جو آج ہم سیکھتے ہیں وہ فن ہے، ہنر ہے، فن ہے۔ میں اکاؤنٹنگ پڑھتا رہا، ٹھیک ہے جی، اب ایک دو ادارے کے بھی اکاؤنٹس میرے سامنے آتے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں، گو کہ آڈٹ پروفیشن ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن وہ تجربہ ہے نا، تو یہ ایک فن ہے کہ بھائی آپ کیلکولیٹر پہ 2 + 2 4 کر لیتے نا، تو ہم ذرا 50-20 فیگرز کے ساتھ 50-60 قسم کے ڈپارٹمنٹس کے اکاؤنٹس کی چیزوں کو دیکھ کے سیٹ کر لیتے ہیں، فن ہے۔ اب ناراض نہ ہو تو موچی جو جوتی میری گاٹ رہا ہے، ہنر ہے، وہ بھی ایک ہنر ہے۔ آج کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پروجیکٹ پر، وہ بھی ہنر ہے۔ ہنر کو الگ رکھیے، علم کو الگ رکھیے۔ علم وہ علم ہے واقعتاً علم کہلانے کا مستحق جو اللہ کی خشیت پیدا کرے، اللہ کا تعارف مجھے عطا کرے اور اللہ کی معرفت مجھ میں پیدا کرے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو آپ نے بڑی پیاری بیان فرمائی، علم تو جتنا بڑھے گا واقعتاً جو علم ہوگا، یہ اہم بات ہے۔ آج کل تو ساری نالج ہے ہمارے پاس، نالج ہے، علم نہیں ہے۔ ہاں، معلومات ہے۔ نالج جو ہے اسٹوریج آف انفارمیشن ہے، ہاں، اسٹور کرنا انفارمیشن کو، اسے ذہن کا، برین کا اور فکر کا حصہ نہیں بناتی وہ۔ جی اچھا، تو علم اگر واقعتاً علم ہے، جتنا بڑھتا ہے بندے میں حلم آتا ہے، بردباری آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے۔ ایک بات جو آپ نے فرمائی میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں۔ تیسری بات، جتنا علم بڑھے گا نا اتنا اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، پڑھنے بیٹھے تو اندازہ لگ رہا ہے یار ہمیں پتہ ہی یہ نہیں تھا، ہم تو آج تک جاہل کی جاہل رہ گئے۔ جی، جیسے پچھلے پروگرام میں نے ایک نیورو سرجن صاحب کا حوالہ دیا تھا، وہ کہتے بھائی جتنا ہم نے دماغ کو کھولا اور جتنے آپریشنز کرتے جا رہے ہیں، جتنا دماغ کھول رہے ہیں
اتنا اپنی کم علمی اور جہالت کا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. ہمارے بھی اساتذہ کچھ کورسز ہمارے قرآن اکیڈمیز میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے دور سے رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ہمارے ایک استاد نے کہا بیٹا یہ جو آپ کو ہم نے 1-2 سال پڑھایا ہے نا، تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں ہے آپ نے. یہ پڑھانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کتنے جاہل ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں. تو علم بڑھے گا تو ہمیں ہماری بے بسی، محتاجی، جہالت، کم علمی کا اندازہ اور خالق کی عظمت اور قدرت کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. یہ نہج ہوگی تو علم نافع ہوگا انشاءاللہ تعالی. بڑے بڑے عالم، زندگی میں کچھ بڑے عالموں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، بہت بڑے بڑے. اب نام میں یہاں نہیں لے سکتا، ظاہر ہے کچھ لوگوں کے اتنے بڑے عالم تھے کہ اب بھی ان کا نام احترام سے ہم لیتے ہیں. وہ اس دنیا سے گزر گئے اور رشک آتا ہے کیا علم تھا ان کے پاس. شخصیت کا یہ عالم تھا شجاع صاحب کہ پہچاننے میں نہیں آتے تھے کہ یہ صاحب اتنے بڑے عالم ہوں گے. مطلب دیکھنے میں ایسے عام سے آدمی، بالکل کوئی آدمی دیکھے تو کہے کہ یار یہ کس کو بلا لیا تم نے یہاں. لیکن علم کا یہ عالم تھا. تو علم جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی آدمی میں انکسار پیدا ہوتا ہے، اتنا ہی وہ جھکتا ہے. پایا جو پھل تو شاخ سمردار جھک گئی، کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا. جو درخت جتنا پھلدار ہوگا اتنا اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی. اسی شعر کی ترجمانی گویا کہ ہوگی. اچھا، بریک سے پہلے ہم نے کیا بات کی تھی کہ پاکستان کے چند بڑے فراڈ اور دنیا کے چند بڑے فراڈ لے لیجئے. زیادہ وقت نہیں ہے، آپ ٹائپ بھی کریں گے تو نکلنا. ٹھیک ہے، کوئی جاہل نہیں ملے گا بھائی. اتنے ویل ورسڈ، ویل کوالیفائڈ، ویل ایجوکیٹڈ، دنیا کی ٹاپ ناش یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، اور اتنے بڑے فراڈ، اتنا بڑا کرپشن کا معاملہ. یہ میچ کیوں نہیں ہو رہا؟ علم نافع نہ ہونے کی وجہ سے. علم کا ذخیرہ جمع ہو گیا، کوالیفیکیشن مل گئی، ڈگری بھی مل گئی، سرٹیفائیڈ بھی ہو گئے، مگر جس کو آپ نے کہا تہذیب کا نہ آنا، کردار کا نہ ہونا، ہم کہیں گے اخلاق کا نہ ہونا، ہدایت کا نہ ہونا، تو پھر یہ علم نافع نہیں ہو رہا انسانیت کے لیے. آپ کو بڑے سے بڑا فراڈ جو ملے گا وہ کسی جاہل کے ہاتھوں، الٹریٹ کے ہاتھوں نہیں ملے گا، پڑھے لکھے، کوالیفائڈ، ویل ورسڈ لوگوں کے ہاتھوں ملے گا. یہ ہے وہ بات جو پہلی وحی میں آئی، اقرا، ضرور پڑھو 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 پڑھو، مگر بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. بسم ربک الذی خلق، الذی خلق، جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا. رب کا نام ہٹا دیں گے تو یہ بس ہجوم ہے معلومات کا، اور یہ تباہی کا باعث بنے گا، یہ نفع کا باعث نہیں بنے گا. یہ جو شجاع صاحب نے ابھی گفتگو فرمایا نا کہ صاحب ایک فراڈ پڑھے لکھے لوگ زیادہ کر رہے ہیں، وہ علم اندر سے صفائی نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، اس کی وجہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب علوم و فنون کا دورہ ہوا اور جب علوم سکھانے کا معاملہ آیا تو اس میں صرف علم کو اہمیت دی گئی، معلومات کو اہمیت دی گئی، ڈیٹا کو اہمیت دی گئی. جو چیز نکال دی گئی درمیان سے وہ تھی تربیت. چونکہ ہمیشہ وتیرہ یہ رہا ہے، علم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ تعلیم اور تربیت، تعلیم اور تربیت. چنانچہ قرآن نے بھی وہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. جو تزکیہ کرتے ہیں وہ اصل میں تربیت ہے. ہم نے تربیت کا پہلو جو اب دیکھیں تمام تعلیمی اداروں میں صرف یہ کہتا ہے بہترین تعلیم یہاں سے حاصل کریں، بہترین تعلیم. یہ نہیں کہتے تعلیم و تربیت. تربیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نہ شخصیت سازی، استاد تو شخصیت ساز ہوتا ہے، پرسنالٹی بلڈر ہوتا ہے، پرسنالٹی کو بلڈ کرتا ہے. آج استاد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی شخصیت پرسنالٹی بلڈنگ کرتا، وہ نہیں کرتا وہ کچھ بھی. آج استاد جو ہے وہ لیڈر نہیں ہے، شخصیت سازی کرنے والا نہیں ہے. وہ صرف تعلیم دینے والا، تنخواہ لے کے گھر جانے والا، معلومات فراہم کرنے والا، صرف انفارمیشن دینا. اچھا، اس سے زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ یہ موبائل دے دیتا ہمیں. ہاں جی. استاد کی ضرورت ہی کہاں رہی پھر؟ اب استاد کی ضرورت کہاں رہ گئی ہے؟ علم کے لیے نہیں رہ گئی. استاد کی ضرورت صرف تربیت کے لیے رہ گئی. علم تو مل جاتا سارا جی گھر بیٹھے. جی. اور تربیت کتاب سے نہیں ہوتی، اور تربیت گوگل سے بھی نہیں ہوتی. وہ کیا ہے کہ کتابیں تو صرف علم سکھاتی ہیں، آدمی تو آدمی ہی بناتے ہیں. ایسا کچھ شعر ہوتا ہے کہ تربیت فرد سے ہو. بلکہ دیکھیں اس کی اعلیٰ ترین بات کیا ہے، یہ ثابت ہے تاریخی طور پر کوئی پیغمبر آئے ہوں اور نئی کتاب نہ ملی ہو، وہی ملتی ہے
پیغمبر کو نئی کتاب نہ ملی ہو، یہ ثابت شدہ بات ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ کتاب آ گئی اور ساتھ پیغمبر نہ آیا ہو۔ تو آج جس کو ہم کتاب نہیں، عام علوم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو اویلیبل ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے، لیکن ضرورت ہے مربی کی۔ کتاب کے ساتھ معلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، معلم کا معاملہ، مربی کا معاملہ، مزکی کا معاملہ، تربیت کرنے والا، تزکیہ کرنے والا، اور یہ آغاز تھا گھر سے۔ ماں باپ پہلے مربی ہیں، پہلے معلم، پہلے مربی، پہلے مزکی ماں باپ ہیں بچے کے، پھر استاد بھی آئے گا، پھر ممبر کا بھی رول آئے گا، پھر نظام تعلیم بھی ہے، پھر آپ کا ہمارا میڈیا بھی ہے، اور پھر سپورٹیو اور انسٹیٹیوشنز بھی آ جائیں گے۔ مگر آج ہم روز اس چیز کو رہیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے، کنویں سے پانی پلایا تھا، 2 لڑکیاں تھیں، اور مشہور جو بزرگ تھے جن کا نام کچھ مفسرین حضرت شعیب بیان کرتے، دیگر فرماتے کہ نہیں، بزرگ تھے۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھی پلا کر، ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جا کے بیٹی نے ابا سے کہا کہ اگر آپ کسی کو اجرت پر رکھنا چاہیں تو وہ قوی ہونا چاہیے اور امین ہونا چاہیے۔ یہ 2 بڑی اہم صفات موسیٰ علیہ السلام کے بیان۔ قوی، وہ طاقت دیکھی تھی، ایک رائے مفسرین نے بیان فرمائی۔ ایک دوسرا کنواں تھا جو کئی عرصے سے بند تھا، اس کی چٹان ہٹا کر اس میں سے پانی پلایا، قوت بھی دیکھی۔ لیکن امین بھی تھے موسیٰ علیہ السلام، نگاہ اٹھا کر لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھا ہے، حیا کا پورا پاسداری کا معاملہ رکھا۔ تو طاقت بھی ہے اور امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو آج اگر ہم جس چیز کو رو رہے نا، کوالیفیکیشن تو ہے، ڈگری تو موجود ہے، مگر امانت، دیانت، صداقت، سچائی، وعدے کا پورا ہونا، 100 آنے اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے اپنے رزق کو حلال کرنا، آج ہم سب اسی کو تو رو رہے ہیں۔ اور کس چیز کا نام کرپشن ہے، اور کس چیز کو ہم رو رہے ہیں آج؟ تو وہی جس کو آپ نے تہذیب بھی کہا، ہم نے کردار بھی کہا، ہم نے اخلاق بھی کہا۔ قرآن پاک قوی فقط جسمانی قوت نہیں، امین کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ یہ حیا کی حفاظت ہے، یہ نگاہوں کی حفاظت ہے، یہ کردار ہے، یہ تہذیب ہے، یہ اخلاق ہے۔ قرآن پاک بھی اس کی توجہ دلاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر بھی توجہ دلاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے، بالکل کرنا چاہیے، کوئی انکار نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر، سچا اور ایماندار تاجر، امانت دار تاجر، بلکہ وہ انبیاء اور رسول کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ مراد یہ کہ اس کا مقام بہت، رسول تو رسول ہیں، انبیاء تو انبیاء ہیں، ان کے ساتھ ہوگا، یعنی بڑے درجات اس کو عطا کرے گا اللہ۔ تو تجارت تو ہو رہی ہے، اور تجارت بڑھانے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ او بھائی، امانت کے ساتھ تجارت، صداقت کے ساتھ تجارت، تب بات بنے گی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سبق پر پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بے شک۔ تو یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے پاس نہ صداقت ہے، نہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، تو دنیا کی امامت کیسے ہوگی؟ ممکن نہیں ہے۔ تو بنیادی کام جو ہمارے نظام تعلیم سے نکلا، جس نے ہمیں تباہ و برباد کیا، وہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا پہلو تھا۔ اب نہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں، اب نہ استاد تربیت کرتا ہے، اب تو میڈیا تربیت کرتا ہے، اور یہ جو چھوٹا سا ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں ہے یہ تربیت کرتی ہے، اور یہ کمرشل تربیت کرتی ہے، مطلب جو کچھ بھی سکھاتی ہے اس کی ارننگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں کمرشلزم آ جائے وہاں پھر تربیت تو ہوتی نہیں، اور کمرشلزم ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی آیا ہے۔ ٹھیک ٹھاک۔ اب طالب علم جو ہے وہ طالب علم نہیں ہے، کلائنٹ ہے، جی، اور کلائنٹ کو خوش رکھنا جو ہے وہ تجارت میں منافع بخش کاروبار کا بنیادی اصول ہے۔ جی، تو بھاری بھاری فیسیں لیں گے اور پاس کریں گے، بچوں کو فیل کریں گے تو کلائنٹ بھاگ جائے گا۔ کلائنٹ ایسے ہی ہے نا، کلائنٹ بھاگ جائے گا پھر۔ کلائنٹ بھاگ جائے گا، تو ذرا کلائنٹ کو پکڑ کے رکھیے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث جو ہے وہ ہدیہ فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی ہے اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ حدیث شریف مکمل۔ حکمت ہے صحیح غلط میں تمیز کے بندہ قابل ہو جائے، اور حکمت کی معراج کیا ہے؟ بندہ اللہ کو پہچانے، اس کو مانے، اور اس کی خشیت دل میں رکھے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو۔ جناب شہید الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔